اس بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر اشرف نظامی نے بھی حکومت سے لاک ڈاؤن سخت کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں مریضوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں کہیں زیادہ ہے, بتاتے ہوئے خوف آتا ہے. ادارے قدم آگے بڑھائیں تو سخت فیصلے کریں. پنجاب حکومت نے تجاویز قبول نہیں کی بلکہ مایوس کیا, یہاں تک کہ بددیانتی کی. خدا نہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمیں سڑکوں پر علاج کرنا پڑے. اس طریق سے گراف بڑھا 10,000 سے ہمارے لوگ زیادہ یہاں پہ اب افیکٹ ہو گئے ہیں, اور جبکہ ہم لوگ ابھی ان کے جو ہے ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں کرتے. یقین جانیں یہ ہزاروں میں نہیں ہے. I want to very much assure about it. اور ہم کوئی خوف زدہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن میں انفارم کرنا چاہوں گا ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کہ یہ ہزاروں میں نہیں ہے. اللہ معاف کرے, یہ معاف کرے, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. کہتے بڑا عجیب لگے گا اگر کہے کہ یہ لاکھوں میں ہے, لیکن اس سے یہ کمتر قطعی طور پہ نہیں ہے. ابھی تھوڑا سا جو ریلیف کیا ہے اس کے اندر ہی آپ دیکھتے ہیں کراچی کے اندر کیا ہو رہا ہے, لاہور کے اندر کیا ہو رہا ہے, پنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے باقی شہروں میں اور دیہات کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن پالیسی کو بڑا مؤثر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور اس لاک ڈاؤن پالیسی کے اندر مذہبی رسومات اور مذہبی ہماری عقیدت ہے اس کے اوپر بھی اس کی پابندی ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ جی ہم نے وائرس سے مرنا یا غربت سے مرنا ایک برابر ہے, یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے, اور یہ بڑے منفی قسم کے رجحانات ہیں جو کہ معاشرے کے اندر اور بائی سرٹن کارنر اس چیز کو جو کیا جا رہا ہے. خدا معاف کرے کہ اگر یہ حالت آگے بڑھتی ہے تو اس نہج پہ پہنچے کہ ہمیں علاج معالجہ سڑکوں کے اوپر کرنے کی بھی, اور یہ یاد رہے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, ہیومن ریسورسز نہیں ہیں. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے مکمل لاک ڈاؤن کے امکان کو مسترد کر دیا. کہا مکمل لاک ڈاؤن سے بھی یہی نتیجہ نکلے گا جو اب ہے. دنیا اب ہماری حکمت عملی پر عمل کر رہی ہے, جزوی لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, سیمپلنگ میں کوئی بددیانتی نہیں کی. جس پیٹرن کو آج فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اس پیٹرن پہ آج چل رہے ہیں. جہاں پہ کیسز رپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ سخت لاک ڈاؤن ہے, کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے, لیکن اس میں چونکہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا ڈیفائن نہیں ہے کہ یہ 6 ماہ چلنا ہے, سال چلنا ہے یا اس سے اوپر جانا ہے. تو اس لیے چھوٹی موٹی پریکاشنری میئرز کو فالو کرنے والی چیزوں میں تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہے, لیکن لاک ڈاؤن ابھی بھی ہے اور وہ پارشل ہی رہ سکتا ہے. بیسکلی آپ کی 70% پاپولیشن دیہات بیسڈ ہے, وہاں پہ 1200 ارب روپے کی آپ کی گندم کی فصل تیار کھڑی ہے. ہم لوگوں کو بند نہیں کر سکتے تاکہ وہ اس فصل کو, آپ کو پتہ ہے کٹائی چل رہی ہے, اور اس کے بعد آگے آپ کا لائف سٹاک کوئی 15 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 22 کروڑ کے ملک کو ہم پورے ملک کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن, مجھے آپ بتائیں کیا یہ فیزیبل ہے؟ ہم لوگ ایک رینڈم سیمپلنگ پہ چلے گئے ہیں. لاہور کے اندر ہم کو 10,000 کے قریب رینڈم ٹیسٹنگ کرنے لگے ہیں. سیمپل لیے جائیں گے ایسے لوگوں کے جو نارمل ہیں, جن میں کوئی سمٹمز نہیں ہے. مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر محمد کاشف چودھری نے رمضان المبارک میں پورے ملک میں کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا. کہا کہ عوامی اجتماع سے کرونا پھیلنے کا خطرہ ہے تو پھر کرفیو لگا دیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیسی مزید نہیں چل سکتی. وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہاتھ جوڑ کر وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک اور اس قوم کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ, اس ملک اور اس قوم کے لیے سنجیدہ فیصلے کرو. وفاق اور صوبوں کو اعتماد میں لے کر قومی پالیسی بناؤ. لاکھوں لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلا جائے. پاکستان کا تاجر اس نے کل بھی قربانی دی ہے, یہ آنے والے کل میں بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کر پاکستان کے تاجروں سے, پاکستان کے اندر بزنس ٹائکون سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو ریلیف دینے میں, راشن دینے میں, لوگوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے. آئیے پاکستان کا تاجر آگے بڑھ کر اب اس قومی ذمہ داری کو ہم پہلے بھی نبھا رہے ہیں. ہم چھوٹے تاجروں کی, اپنے مزدوروں کی, ریڑی بانوں کی, رکشے والوں کی, ٹھیے والوں کی مدد کریں. لاہور کے 2 گھروں میں 27 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی. حیدرآباد میں بھی خاصخیلی محلے کو کرونا کیسز کی وجہ سے سیل کر دیا گیا ہے. لاہور کے علاقوں ٹاؤن شپ اور شاہدرہ کے 2 گھروں کے 27 افراد میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تصدیق ہو گئی.
ٹاؤن شپ کے سیکٹر D1 کے ایک گھر سے 10 کرونا مریضوں کی تصدیق ہوئی. ایک گھر میں 10 کرونا مریضوں کی تصدیق کے بعد ٹاؤن شپ D2 سیکٹر کی گلی سیل کر دی گئی. ادھر شاہدرہ فروخ آباد میں کرونا وائرس کے 17 مریضوں کی تصدیق ہوئی. تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے. حیدرآباد کے علاقے خاص خیلی محلے میں ایک ہی گھر کے 10 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا. ہیلتھ عملے کی جانب سے خاص خیلی محلے کے متعدد افراد کے کرونا ٹیسٹ بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب حکومت نے مارکیٹیں جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. مارکیٹوں کے اوقات بارے شیڈیول کا آج یا کل تک اعلان کر دیا جائے گا. تاجر برادری کھولنے والے مارکیٹوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے. کس طرح سے رمضان المبارک کے اندر دکانوں کو کھولنا ہے، ان کا کیا شیڈیول بنانا ہے، انہیں ویکلی کرنا ہے، ان کی ٹائمنگ کس طرح سے کرنا ہے. تقریباً تمام تاجر تنظیموں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر میں نے میٹنگز کی ہیں. اب اس کے مطابق جو ہماری سب کمیٹی کیبنٹ کی ہے اس کے اندر ڈسکس کر کے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آپ کے سامنے آ جائیں گی. چھوٹے ٹریڈرز کی بھی دکانیں ہیں، اس میں جو مین ہول سیلر ہیں ان کی دکانیں بھی ہیں، اس میں شو روم والے بھی ہیں، اس میں تمام طبقہ فکر جو میرے سے مل کر گئے ہیں تمام ٹریڈرز، ان کی سفارشات میں پہنچا دیں. برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے پاکستان سے 4 فلائٹس برطانیہ روانہ ہو چکی ہیں. 6 مزید فلائٹس اس ہفتے برطانیہ کے لیے روانہ ہوں گی. اپنے ٹویٹ پیغام میں ان کا کہنا تھا حکومت پاکستان سے کراچی سے مزید 4 چارٹر فلائٹس کے لیے بات چیت جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے رواں ہفتے پاکستان سے 4 فلائٹس برطانیہ روانہ ہو چکی ہیں. کراچی میں عدالت نے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والے تاجروں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کہتے ہیں رمضان میں بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. کراچی کی ٹمبر مارکیٹ میں زبردستی دکانیں کھولنے، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، ہنگامہ آرائی اور لوگوں کو اکسانے کے الزام میں تاجر حماد پونے والا سمیت 6 تاجروں کو عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے ملزمان کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر ضمانت مسترد کرتے ہوئے 14 روز کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. کراچی کی تاجر تنظیموں نے یکم رمضان المبارک سے دکانیں کھولنے کا اعلان کیا ہوا ہے، جبکہ شہر میں آج تمام تر مارکیٹیں بند ہیں. گزشتہ روز کھلنے والی دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے. دوسری جانب کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن کا کہنا ہے تاجر حکومت کے احکامات کے خلاف جائیں گے تو پولیس کارروائی کرے گی. رمضان میں بھی لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. لاسٹ ٹائم پہ بھی جو جی ایف منسٹر صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی، انہوں نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ بھئی یہ جلد سے جلد ہم دکانیں کھولیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنی چاہیے ان کو، اور اگر اس طرح سے کوئی اپنا آن اٹس اون کوئی ڈیسیجن کرتا ہے تو بہت غلط ڈیسیجن ہے، اور یقیناً اس کے لیے پھر لا از اٹس اون کورس. کراچی سمیت سندھ بھر میں پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سختی کی جا رہی ہے اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائیاں بھی جاری ہیں. سندھ کے وزیر محنت و تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ کرونا کی جنگ حکومت تنہا نہیں لڑ سکتی. وفاقی حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی فضول باتوں کا جواب نہیں دیں گے. عوام خود ہی ان کی باتوں پر فیصلہ کر لیں گے. کرونا کی جتنی بڑی جنگ ہے، نہ حکومت تن تنہا لڑ سکتی ہے، نہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تن تنہا لڑ سکتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی فضول باتوں کا ہم نے جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم نہیں دیتے ہیں. اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس کا فیصلہ عوام کریں، اس کا فیصلہ آپ کریں کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون ان صحیح باتوں کو بلا جواز متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے. ہماری تو کوشش ہے کہ پورے ملک سے ایک آواز اٹھے. اب اگر اس آواز میں کوئی بیچ میں بھونگی مار دیتا ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان بھونگیوں کو اہمیت نہ دیں اور ان کو کسی. تحریک انصاف کراچی کے صدر خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ نفرت کی بجائے اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. تاجروں، ٹرانسپورٹر سمیت دیگر سے ملیں، ان کے مسائل سنیں. سندھ حکومت نے وفاق کو کرونا کے حوالے سے سفارشات نہیں بھیجوائیں. صوبائی وزراء کا ٹویٹ کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. سندھ حکومت کا جو رویہ ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ظالمانہ ہوتا جا رہا ہے. ہم نے یہ پہلے بھی بات کی کہ جو موجودہ حالات ہیں اس حالات کے اندر آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کوئی نرمی کا رویہ رکھنا ہے.
کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے، سارا کاروباری طبقہ جو روزگار فراہم کر رہا ہے. تو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ فوری طور پر جو ڈمپر ایسوسیشنز ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ بیٹھے، جو گڈز ٹرانسپورٹ کے جو ایسوسیشن کے بڑے ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، اور جو مشکلات ان کے ساتھ آ رہی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو حل کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے. وفاق کو ابھی تک سندھ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں دی گئی ہیں. ہم بھی انتظار میں ہیں، گورنر صاحب بھی اس انتظار میں ہیں کہ کب سندھ حکومت بیٹھے گی، ان چیزوں کو کرے گی اور آگے چل کے وفاق کو دے گی. مئی میں کرونا تیزی سے پھیلنے کا خدشہ موجود ہے، لیکن سندھ میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں سیاسی کشمکش تیز تر تیز ہو گئی. گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے. 2 روز قبل تاجروں نے گورنر سندھ سے ملاقات کی اور دکانیں کھول دیں، جس پر گرفتاریاں ہوئیں. آج پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ پریس کانفرنس کی. کیا اب گڈ ٹرانسپورٹرز بھی لاک ڈاؤن توڑیں گے؟ کیا حکومتی رٹ کی یوں خلاف ورزی اور پشت پناہی جائز ہے؟ اسی پر بات کرتے ہیں. حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن، بتائیے گا کیا اب گڈ ٹرانسپورٹرز بھی لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کریں گے؟ جی دیکھیں، بالکل سندھ کی سیاست کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے دکھائی دے رہی ہے. ایک جانب ہم دیکھتے ہیں گورنر سندھ کی جانب سے الگ بیانات دیے جاتے ہیں، تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بالکل الگ بیانات ہوتے ہیں. 2 روز قبل ہم نے دیکھا کہ تاجروں کے وفد نے جو ہے وہ ملاقات کری گورنر سندھ نے، جس میں گورنر سندھ کی جانب سے تاجروں کو یہ یقین دہانی کی گئی کہ اگر سندھ حکومت دکانیں کھولنے کے لیے تیار ہے تو وفاقی حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور وفاقی حکومت اپنی تمام تر بات جو ہے وہ آگے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھے گا اور فوری طور پر جو ہے وہ دکانیں کھولنے کا مطالبہ کرے گا. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا فیصلہ ہے، ایسا کہنا تھا گورنر سندھ کا تاجروں کو. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ تاجروں کے بعد جو ہے وہ اب آج گڈ ٹرانسپورٹر سے ملاقات کری ہے پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی اور کراچی کے صدر ہیں خرم شیر زمان، جنہوں نے گڈ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات کو سنا اور انہوں نے گڈ ٹرانسپورٹرز کو یہ بتایا کہ تمام تر فیصلے جو بھی کیے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں وہ سندھ حکومت کے فیصلوں کی مخالفت کرتے ہیں. فوری طور پہ ٹھیک ہے حسن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اسی پر بات کرتے ہیں. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا، سندھ میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں سیاسی کشمکش تیز تر ہو گئی ہے. ایسی صورتحال میں جب کرونا وائرس پورے پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیے، میری جو رائے اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب ہے، مجھے خود بھی اس کا احساس ہے، لیکن چونکہ میری رائے جو ہے وہ ریالٹی پر بیسڈ ہے، اس لیے مجھے کوئی جھجک نہیں ہے وہ کہنے میں. چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت پنجاب میں، کے پی کے میں، فیڈرل میں ناکام ہو گئی مکمل طور پر اس وبا کا سامنا کرنے کے لیے، اس کے لیے انتظام کرنے کے لیے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سندھ میں تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے اس کے اندر بھی جا کے گند ڈالا جائے. پھر انہوں نے آنکھ ماری اپنے جتنے بھی وزراء کی فوج تھی، وہاں علی زیدی صاحب تھے، واڈا صاحب تھے، مراد سعید صاحب تھے، اور پھر یہ گورنر صاحب جو ہیں، یہ وہاں جو کچھ کام تھوڑا بہت ہو رہا تھا اس میں گند ڈال رہے ہیں. صرف کام کر کے تو انہوں نے کہیں اور بھی نہیں دیا، تو کراچی میں وہ کیا کریں گے؟ آپ ان کے بیانات کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کے اندر سے آپ کو بغض نظر آئے گا. وہ صرف یہ چاہ رہے تھے کہ کراچی میں سندھ کی جو حکومت ہے اس کو بھی گندا کیا جائے. نہ انہوں نے کوئی کام خود کیا ہے، نہ وہ کرنے دیں گے وہاں پر. لہٰذا جہاں بھی لاک ڈاؤن ہو رہا تھا، 2 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. سب سے پہلے چھوٹے تاجروں کی جو تنظیم تھی وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، لاک ڈاؤن جو تھا اس کو آبزرو کر رہے تھے. تو پہلی پریس کانفرنس جب آئی تو انہوں نے ان کو اکسایا اور وہ بھی نکل کے کھڑے ہوئے دکانیں بند کرنے کے لیے. آج ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. اسی طرح سے اب ٹرانسپورٹ کے بندوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں. مطلب ہے کرنے کرانے کو کچھ نہیں، محبت بڑی چیز ہے، کر کے کچھ دیا نہیں، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دے رہے. اس بات پر مجھے سخت اعتراض ہے، اور اگر یہ رویہ رہا اس ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، خدا کے واسطے میری التجا ہے، میری درخواست ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اور خاص طور سے عمران خان صاحب سے کہ للہ اس طرف توجہ دیجیے. یہ اپنے جو حقوق آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان کے منہوں کو لگام دیں، اور جہاں کام ہو رہا ہے وہاں ہونے دیں، اور جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں خود کریں. پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، کے پی کے میں بھی آپ کی حکومت ہے، سینٹر میں بھی آپ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بتائیے گا، 2 روز قبل تاجروں نے گورنر سندھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی دکانیں کھولنے کا اعلان کیا تھا، جس پر گرفتاریاں بھی ہوئیں. اس تمام تر صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومتیں جو ہے وہ قوانین کے مطابق چلتی ہیں اور جب ایکسٹراڈنری سچویشن آتی ہے تو پھر ایکسٹراڈنری فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سندھ حکومت کو بالکل اندازہ ہے کہ جو فیصلے سندھ حکومت نے کیے ہیں وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں کیے ہیں جو کہ لانگ رن میں ہم سب کے لیے بڑے مستفید اور کارآمد ثابت ہوں گے. اور اس فیصلے کو لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے گاہے بگاہے سندھ حکومت کے وزراء اور ہمارے وزیر اعلیٰ جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملتے رہے ہیں. ان تاجران کے ساتھ بھی میں آپ کو گزارش کروں کہ نہ صرف ہمارے وزراء کی ملاقات ہوتی رہی بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے خود 2 بار پرسنلی ان سے ملاقات کی اور تمام تاجر جو ہماری برادری تھی وہ اس بات پر متفق تھی کہ سندھ حکومت کے جو فیصلے ہیں وہ بڑے کارآمد ثابت ہوئے کرونا وائرس کی وبا کو روکنے کے لیے. صرف ان کی گزارش یہ تھی کہ کچھ SOPs طے کر کے کوئی رعایت ان کو بھی ایسی مل جائے تاکہ ان کا بھی روزگار کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو سکے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کچھ SOPs کو متعین کرنے کے لیے ٹاسک اپنے وزراء کو دی کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو فائنلائز کر لیں. ابھی ہم فائنلائز کر ہی رہے تھے کہ انفارچونیٹلی کچھ لوگوں نے اس چیز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی, کچھ لوگوں نے اس چیز کو خراب کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ماحول خراب ہوا. اور وہ ایک سیاسی جماعت تھی جس سیاسی جماعت نے ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں برگلایا اور آخر میں جو ریاست ہے اس کو کارروائی کرنی پڑی جس کی وجہ سے یہ گرفتاریاں ہوں. میں آج بھی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت کو تکالیف کا اندازہ ہے اور تکالیف کا مداوع کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. ہم آج بھی تاجروں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں تاکہ کوئی ایسا درمیانہ راستہ نکالا جا سکے جس کے اندر ہم کرونا وائرس کی وبا کو بھی کنٹرول کر سکیں, اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تاجر برادری کا روزگار بھی چل سکے. لیکن اگر کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا, اگر کوئی شخص حکومت وقت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا یا سچویشن کو مینیپولیٹ کر کے کسی کو ورغلانے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں ریاست کارروائی کا حق رکھتی ہے اور اسی لیے ریاست نے کل کارروائی کی تھی. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ گڈس ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کیا سندھ حکومت کی کوئی بات ہوئی ہے, کیا وہ یہ لاک ڈاؤن توڑنے جا رہے ہیں؟ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو سندھ حکومت کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جو شخص قانون شکنی کرے گا قانون حرکت میں آئے گا. جو جس کسی کی تکالیف ہے پریشانی ہے حکومت اس کا تدارک کرنے کے لیے ود ان دا پیرامیٹرز جو کچھ کر سکتی ہے حکومت وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج بھی انگیج کرنے کو تیار ہیں اور غالباً یہ جو گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسیشن والے ہیں ان کی وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات بھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں وہ معاملہ بھی ریزالو کر لیا جائے گا افہام و تفہیم سے. گزارش میری یہ ہے کہ جو لوگ اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے میں سمجھتا ہوں وہ غلط چیز ہوگی, انفارچونیٹ ہوگی. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب کرونا وائرس کی اگر اوور آل سچویشن کی بات کریں تو یہ بڑھتا جا رہا ہے اور ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند مہینوں میں یہ مزید بڑھے گا. تو وفاقی حکومت کے ساتھ سندھ حکومت کی کیا کوارڈینیشن ہے, کیا بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیے اب ڈاکٹرز گاہے بگاہے ہم سب کو مطلع کرتے رہے ہیں, سندھ حکومت کو بھی مطلع کیا ہے, انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی مطلع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کل جو وفاقی حکومت یا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے اس ڈاکٹرز کے اسٹیٹمنٹ کو سیاسی رنگ دیا وہ بڑا انفارچونیٹ تھا, وہ نہیں دینا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں جہاں ڈاکٹرز بہادری کے ساتھ پاکستانی قوم کی خدمت کر رہے ہیں, نرسز پیرامیڈیکل سٹاف معاملات کو ایڈریس کرنے کے لیے کرونا وائرس سے ان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کی پذیرائی کریں, بجائے اس کے ہم ان کو سپورٹ کریں. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بخاری صاحب مرتضیٰ وہاب صاحب ترجمان سندھ حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 18ویں ترمیم جس کا اتنا شور و غوغا ہے اس کے تحت صوبے جو ہے وہ خود مختار ہے اپنے فیصلے کرنے میں. کچھ ایسے شعبے ہیں جس میں انہیں وفاق کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرے خیال سے پی 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 کی جو گورنمنٹ ہے اس کو بہت اسٹرکٹلی کم از کم اپنے لیول تک تو ہر قسم کا اہتمام کرنا چاہیے, انتظام کرنا چاہیے, وہ فیصلے کرنے چاہیے جس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے تو تحفظ حاصل ہو سکے. ہم نے دیکھا جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ کہ کیونکہ سندھ میں کچھ انتظام ہوا تھا, ان کی حکومت نے کچھ ایسے فیصلے کیے تھے, اس میں گند ڈالنے کے لیے وفاق کی طرف سے ایک فوج وزیروں کی بھیجی گئی جنہوں نے بہت گند ڈالا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں وہاب صاحب سے کہ مرزا وہاب صاحب آپ یہ بتائیے, بڑی دل میں ہمارے عزت ہے آپ کی, کیا حکومت کا آپ کی جو حکومت ہے صوبے کی اس کا وہ جو ریزالو ہے کہ ہم اس کے لیے کسی حد تک جائیں گے اس پر ابھی حکومت قائم ہے
یہ جو پروپیگنڈا ان کے وزراء نے وفاقی وزراء نے شروع کیا تو اس سے متاثر ہو کے آپ اپنی روش بدلنے والے ہیں؟ بخاری صاحب بہت شکریہ. بخاری صاحب پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت کے خلاف، ہمارے وزراء کے خلاف تو پچھلے 50 سال سے اس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جینوئن سیاسی جماعت ہے، اس پروپیگنڈا سے نہیں گھبراتی، نہیں پریشان ہوتی. میں آپ کے توسط سے تمام عوام کو یہ چیز باور کرانا چاہوں گا کہ ہمارے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہمارے صوبے کی عوام کا انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے، پاکستان کا انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے، اور اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، ان کے انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے، سیف گارڈ کرنے کے لیے اور اس وبا سے ان کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی سندھ حکومت کو کرنا پڑا، سندھ حکومت انشاءاللہ وہ کرے گی. بہت شکریہ. ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب ساتھ موجود تھے. سلیم بخاری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، کرونا وائرس کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں. شہباز شریف نے کرونا پر سیاست کرنے سے منع کیا. حکومت نیب کے دفتر میں موجود ہے. مسلم لیگ نون اور شریف خاندان 40 سال سے حساب دے رہا ہے. وقت تمام طبقے، تمام لوگ مشکل میں ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ خالی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. اپوزیشن آپ کا بازو بننا چاہتی ہے، لیکن عمران صاحب کے دماغ کے خلل اور عقل کی وجہ سے نہیں بن سکتی، ان کے رویے کی وجہ سے نہیں بن سکتی. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک ایک ہو، اور وہ ہر وقت اپنے وزراء کے بیانات کے ذریعے تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ سیاست کا وقت یہ نہیں ہے. اس وقت سیاست کو سائٹ پر رکھنا ہوگا، اور اس وقت صرف پاکستان کی عوام کا سوچنا ہوگا. جو دہاڑی دار مزدور ڈیلی وقت مشکل میں ہے، اس کو ریلیف پہنچا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکومت نے 25% لوگوں تک بھی امداد نہیں پہنچائی. ملتان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ابھی تک ڈیٹا جمع کر رہی ہے. حکومت سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرے. چین کی بات بہت کرتی ہے حکومت، لیکن جو طریقہ چین نے اپنایا ہے حکومت نے اس طریقے کو اپنایا نہیں، اور انہوں نے اسی طرح ایزی لیا ہے جس طرح اٹلی کے وزیر اعظم نے ایزی لیا تھا. لیکن اٹلی کا وزیر اعظم اب اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. اس لیے میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تکبر، غرور اور انا کی گنبد سے باہر نکلے، رجوع اللہ کرے، توبہ اور استغفار کرے، سودی نظام کے خاتمے کا اعلان کرے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے، پاکستان میں قرآنی نظام نافذ کرنے کا اعلان. روپانی فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام لاک ڈاؤن سے متاثرہ مستحقین تک امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں وفاقی وزیر اعظم خان سواتی اور روپانی فاؤنڈیشن نے مشترکہ طور پر 28 ٹن خشک راشن خیبر پختونخوا روانہ کر دیا، جبکہ 13 ٹن راشن وفاقی وزیر محمد میاں سمرو کے حوالے کر دیا گیا. روپانی فاؤنڈیشن کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے وفاقی وزراء نے فاؤنڈیشن کی خدمت کو مثالی قرار دیا. اس موقع پر فاؤنڈیشن کے ایڈوائزر صباح الدین اور فوکل پرسن فیض عالم نے حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا. اب تک فاؤنڈیشن 150 ٹن راشن مستحقین تک پہنچا چکی ہے. کیبل آپریٹرز آف پاکستان رجسٹرڈ کے صدر کیپٹن ریٹائرڈ جبار احمد خان نے وفد کے ہمراہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ سے اہم ملاقات کی اور انہیں کیبل آپریٹرز کے مسائل سے آگاہ کیا. چیئرمین پیمرا سے ملاقات میں لاک ڈاؤن کے دوران پیدا ہونے والے مسائل زیر بحث رہے. جبار احمد خان نے چیئرمین پیمرا کو کیبل آپریٹرز کے مالی بحران سے آگاہ کیا. ملاقات میں ویب چینلز اور انٹرنیٹ پر انڈین مواد کے حوالے سے بھی پالیسی مرتب کرنے پر بات ہوئی. کیپٹن ریٹائرڈ جبار احمد خان کے مطابق چیئرمین پیمرا نے کیبل آپریٹرز کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے یقین دہانی کروائی. چیئرمین پیمرا سے ملاقات میں کیپٹن ریٹائرڈ جبار کے ساتھ ناصر لودھی، معظم سلطان، ملک اسد، نعمان ندیم اور آصف خان بھی شریک ہوئے. نیسلے پاکستان نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں. نیسلے نے پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے اشتراک سے عوامی خدمت کے لیے اقدامات کا اعلان کر دیا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں عوامی فلاح کے لیے PRCS کو معاونت فراہم کرے گا. ہیڈ آف نیسلے کارپوریٹ وقار احمد کا کہنا ہے غریب طبقات کی حفظان صحت پر توجہ مرکوز کی جائے گی.
नेस्ले पाकिस्तान 50 लाख रुपए की रकम से दोनों सूबों के करंटीना और अवामी मकामात पर वॉश बेसन लगाएगी। कमज़ोर तबकात को हाइजीन किट्स देंगे और लोगों को सेहत सफाई से मुतालिक आगाही भी देंगे। इससे कबल भी नेस्ले पाकिस्तान कोरोना से बचाव के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान घरों में बोर होने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कनौर नूडल्स अदाकार एहसन खान को डिजिटल मीडिया पर ले आए। एहसन खान बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर बच्चों के साथ लाइव होंगे, जिसमें मौज मस्ती का बहुत सामान होगा। एहसन खान इंस्टाग्राम पर हर इतवार को दोपहर 3 बजे गेम शो के मेजबान होंगे। कराची में लॉकडाउन के दौरान दुल्हन की रुखसती हो गई। दुल्हा 6 अफराद के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया। लॉकडाउन के बायस दुल्हा नई नवेली दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आया। कराची में आपको बताते चलें कि लॉकडाउन के दौरान दुल्हन की रुखसती हो गई। दुल्हा 6 अफराद के साथ दुल्हन के घर पहुंच गया, जबकि लॉकडाउन के बायस दुल्हा नई नवेली दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान दुल्हन की रुखसती हो गई है। दुल्हा 6 अफराद के साथ अपनी दुल्हन के घर पहुंच गया और लॉकडाउन के बायस दुल्हा नई नवेली दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले आया। कराची में आपको बताते चलें कि दुल्हा दुल्हन को मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले आया। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए 24 न्यूज़ 8।